السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ ویل چیئر کی جو اوپر ہوتا ہے نا سر رکھنے والا، یہ اس کے آج کور بتاؤں گی کیسے سینا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بلیک کلر کی ویلوٹ میں لوں گی۔ پہلے ناپ لیتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ لمبائی اس کی تقریباً دیکھیے آپ نے 12 انچ 13 انچ میں نے رکھی ہے کپڑے پہ، اور یہاں سے 9.5 ہے اتنا ہی نا، اور ہم نے 1 انچ زیادہ سلائی کے لیے رکھنا ہے۔ یہ ویلوٹ کا کپڑا لیا، اس کو میں اب نشان لگاؤں گی اس کے اوپر، کیونکہ ہر صوفے کی کور کی نا شیپ اور ہوتی ہے، تو یہ نشان بے شک آپ پیپر لے کے لگا لیں۔ تو میرے پاس تو پریکٹس مجھے ہے، تو میں اس لیے یہ دیکھیں ایسے نشان لگاتے جائیں گے نا آپ، جیسے جیسے شیپ ہے تو آپ کا زبردست قسم کا نا کور سلے گا۔ صوفے ہوں، کرسیاں ہوں، کوئی سی بھی چیز ہو، اگر آپ کور سینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں اب نشان لگا کے پورا، کیونکہ میں نے لینتھ لے لی تھی نا اس کی، یہ دیکھیں یہ 14 انچ میں نے 13.5 14 انچ اتارا کپڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا میں سلائی کا ہاف چھوڑ دوں گی، 1/2 انچ، اور ایسے نشان لگا کے پھر اس کی کٹنگ شروع کروں گی۔ بہت پیارے کور یہ گھر پہ آپ سی سکتے ہیں ایزیلی۔ ٹیکنیکل کام ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا، تو یہ نشان لگائے ہیں، آپ کو شاید کیمرے میں واضح نظر نہیں آ رہے کیونکہ بلیک کپڑا اور ویلوٹ کا۔ جب کٹنگ کر لوں گی نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی شیپ کیا ہے، کیونکہ کالے ویلوٹ پہ ویسے بھی نشان لگنا الٹی سائڈ میں لگ جاتا ہے، پھر بھی سیدھی طرف نشان لگنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کٹنگ کر کے اس کی شیپ بتا دیتی ہوں کہ کیسے کٹنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں کمپلیٹ ہوگی اس کی کٹنگ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ اس شیپ میں آئے گا، وہ انڈے کی شیپ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح سے یہ آ گیا۔ اب اس کی سائڈوں کو ہم نے کور کرنا ہے، جو بیک پہ اس کو پکڑے، تو وہ میں نے لیا ہے تقریباً 4.5 انچ، ٹھیک ہے۔ کٹنگ کر لیا، تیار رہے گا وہ تقریباً 3، کیونکہ اندر میں نے ٹرن بھی کرنا ہے۔ یہ ویسے تو 2.5 ہے نا، لیکن کپڑے میں یہ دیکھا 3 آ رہا ہے، 2 3 آ رہا ہے، لیکن وہ جب میں نے فولڈ کرنا نا تو یہ بیٹھ جائے گا زبردست اس کے نا لگا ہوا ہے نا وہ فوم، تو اس لیے مجھے بڑھ کے لگانا پڑے گا۔ فوم ہے تو وہ سیٹ موٹی لگ رہی ہے، اس کو بھی اندر ہی کور کرنا ہے۔ یہ فرنٹ اس کی شیپ ہے، اور میں نے 40 لیا ہے اس کی لینتھ، جو اراؤنڈ میں فل، کیونکہ سلائی میں فرق آ جاتا ہے، میں 40 لیا، ویسے 39 رہے گی، 38 39 ایسے جوائن کرنا ہے اس کو، دونوں کو اوپر نیچے رکھیں اور یوں کر کے جوائن کرتے جائیں آہستہ آہستہ، اور کپڑا نہ اوپر والا کھینچا جائے نہ نیچے والا کھینچا جائے، یہ خیال رکھیے گا پلیز۔ آپ کاٹن کے سیئیں گے تو زیادہ ایزی ہوں گے، لیکن یہ ویلوٹ پہ ذرا نا خیال رکھنا پڑتا ہے، اوپر کا کپڑا کھچاؤ میں آ جاتا ہے، نیچے والا یعنی جھول آتا ہے، اوپر والا کھینچا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب میں آپ کو سلائی کر کے اور بتاتے جاؤں گی کہ کیسے سینا، کیا اس کا طریقہ ہے۔ نارمل ہاتھوں سے سیے آپ یوں کر کے، اور جب گلائی آئے گی نا تو نیچے والے کپڑے کو ہلکا لائٹ سا کھینچیں تاکہ نیچے سے جھول بالکل نہ آئے۔ یہ تھوڑا سا سی کے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ گلائی ہے، اس کو نیچے والے کپڑے کو ذرا لائٹ سا کھچاؤ لائیں، گھومتے جائیں، ایسے گھما گھما کے سلائی کرتے جائیں۔ یہ دیکھیں پیچھے سے جھول نہیں آ رہا، آپ ایسے کر کے دیکھیں تو آئے گا۔ جو ذرا موٹی ویلوٹ ہے اس کو اوپر نیچے والے کور کو آپ دبا دیں گے نا تو وہ جو ہے نا اس کی وہ آپس میں پھنس جاتی ہے، وہ کپڑا ہلتا نہیں۔ یہ تقریباً جرسی ٹائپ کا ہے، اور لائٹ سی ویلوٹ ہے، موٹی نہیں ہے، تھوڑی سی پتلی ہے، اس میں تھوڑا سا کھچاؤ بھی ہے، سٹیچنگ ہے اس میں نا، وہ کیا تو کہتے ہیں، تو اس لیے نا اس کو دیکھ کے سینا۔ جب گلائی سیدھے کپڑے پہ آپ نارمل سیئیں، لیکن جب گلائی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نیچے سے کھینچتے جانا۔ جب آپ بندہ سلائی کرتا ہے نا تو اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے،
تو آپ کو سمجھ آئے گا کتنا اس کو کھینچنا ہے. یہ میں نے 9 انچ ڈبل کر کے نا لاسٹک لیا اور سلائیاں لگا کے اس کو جوائن کر لیا. وہ تقریباً 8 8.5 رہے گا. یہ دیکھیں نا ایسے کر کے سلائیاں لگا لیں یوں کر کے، بار بار سلائی لگائیں تاکہ وہ مضبوطی سے اس کا کام ہو جائے، یعنی پکڑ میں آ جائے اور ٹوٹے نہ ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. اب میں اس کو بغیر فولڈ کیے کپڑے کو، وہ شلوار کے اوپر نیفا ٹرن کرتے ہیں نا، ویسے ڈبل کرتے ہیں ہم. اس کو میں ویسے کروں گی کیونکہ ڈبل کیا تو یہ نہ فنشنگ آئے گی تو نہ وہ سلائی میں صحیح آئے گا. اس کو بغیر فولڈ کیے کیونکہ اس کے دھاگے نہیں نکلتے. اس کو یوں کر کے میں سیدھا لاسٹک لگاتی جاؤں گی یوں کر کے. تو پیچھے سے لاسٹک کو کھینچتی جاؤں گی تو چونٹے پڑتی جائیں گی. تھوڑا سا لاسٹک یہ پورے کپڑے کو تقریباً 40 انچ لینتھ ہے اس کی، وہ اس کو کور کرتا جائے گا. کیونکہ اگر ہم اوپر لگاتے ہیں نا، وہ بھی ٹرائی کر چکی تھی میں، کھچاؤ کر کے نا کھینچ کے میں لاسٹک لگایا تو وہ فنشنگ نہیں آئی. ایک ایسے بھی ٹرائی کیا، لیکن یہ جو شلوار میں ڈالتے ہیں نا یا ٹروزر میں ڈالتے ہیں ہم لوگ، اس طرح کیا تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست فنشنگ آئی ہے. ریڈی کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں کیسا، کس نفاست سے یہ بنا ہے. یہ فنش ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دھاگے وغیرہ آپ کاٹ لیں، چھوٹے چھوٹے دھاگے ہیں تاکہ نظر نہ آئے. بلیک نظر تو نہیں آئیں گے لیکن فنشنگ نہیں لگتی نا. تو یہ دیکھیں آپ اتنا ایسے ہوگی اس شیپ میں نا. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جیسے پجاموں میں، ٹروزر میں، شلواروں میں لاسٹک اوپر ڈال دیں، اس شیپ میں آ گیا. اور ایک یہ کیپ سی بن گئی ہے. یہ مشین کی لائٹ اس میں صحیح نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو چڑھا کے بتاتی ہوں. یہ دیکھیں اس شیپ میں آیا. ایک طرف سے اس کی ذرا چوڑائی کم ہے اور لمبائی زیادہ، تو وہ دیکھ کے میں چڑھاؤں گی آپ کے سامنے. آپ دیکھیں کہ کس طرح چڑھتا ہے یہ اور کیسا لگتا ہے. لگے گا نہیں کہ یہ بازار سے یا کھول کے نہیں سیا ہوا، جیسے اس کی اوریجنل ہے نا اس کا کور، یہ باہر سے ویسے ہی لگے گا فرنٹ سے. بیک سائڈ سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خود سیا. ویسے زبردست فٹنگ اس کی آ چکی ہے. دیکھیں آپ کا نا اندر سے ذرا ڈیپ ہے یہ، اور دیکھیں کتنا زبردست بیٹھ گیا کور. ٹھیک ہے، اس کو ایسے اٹھا لیں اور پیچھے سے بھی یہ بہت پیارا لگے گا. فرنٹ سے دیکھیں پتہ نہیں چلتا یہ کور چڑھایا گیا گھر میں. دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ دیکھیں سارا آپ کو گھما کے میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے پیچھے سے دیکھیں تو پتہ چلے گا گھر میں سلا. میں بہت سی ہیں ماشاءاللہ سے اس طرح کے کور نا، سارے صوفوں کے. آپ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھنے کا. آپ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. میرے چینل پہ آتے ہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.